پہلے علم ہے اور اس کی روشنی میں پھر عمل صحیح ہو سکتا ہے اور تب ہی مقبول ہوتا ہے۔ وقال جل ذکرہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اس میں استدلال اس طرح ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے فضیلت والے وہ ہیں جن میں خوف خدا زیادہ ہے، اور خوف خدا ان میں زیادہ ہے جن میں علم زیادہ ہے۔ تو جس کی بنیاد پر کسی انسان کو اللہ کے دربار میں فضیلت ملی وہ علم کا سبب قرار پایا، چونکہ علم کی وجہ سے بندے میں خوف خدا کی کثرت قرار پائی، اور خوف خدا کی کثرت جو ہے یہ معیار ہے فضیلت کا۔ اور خلافت کے لحاظ سے بھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی برتری جو ثابت کی رب ذوالجلال نے تو بذریعہ علم ثابت کی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اصل میں فضل علم پر استدلال کیا گیا ہے خشیت کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، تو اوروں سے ڈرنا عیب ہے، اللہ سے ڈرنا کمال ہے، اور اتنا بڑا کمال ہے کہ اس کو ایک طرف علم قرار دیا گیا ہے اور ایک طرف اسے ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخَافُونِ، سورہ آل عمران میں خافون اصل میں تھا خافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہو تو پھر نہ ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو۔ تو اتنا یعنی بڑا مقام ہے اللہ سے ڈرنے کا کہ یہ ملتا تب ہے کہ پہلے نمبر پہ بندہ مومن ہو، اور پھر اس میں مزید ترقی آتی ہے جب مومن ہونے کے ساتھ عالم بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کو جہالت کہا جاتا ہے، اگرچہ علم کتنا ہی زیادہ ہو، کتنے ہی علوم و فنون میں بندہ ماہر ہو، اگر علم پر عمل نہ ہو تو پھر اسے جاہل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف یہ آیت ہے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا مثلا مشاہدہ ہے معاشرے میں کہ عوام ڈر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء وہ نہیں ڈرتے۔ یعنی عوام کو تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے کہ یہ کام گناہ ہے تو وہ فوراً ادھر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور کچھ علماء یعنی اتنا ان کا ہاضمہ تیز ہوتا ہے گناہوں کے مسئلے میں کہ انہیں سمجھا کر پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتے، اور عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی آیات اور تعلیمات سے عوام کو تو ڈر آ جاتا ہے اور علماء کو نہیں آتا، تو جب کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ یعنی جن کو ہم علماء کہہ رہے ہیں مگر وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، تو پھر وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اور جہاں تھوڑا علم بھی ہو
اور اللہ کی خشیت آ جائے تو وہ تھوڑا علم بھی عالم کہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر علم بہت زیادہ ہو لیکن خوف خدا نہ ہو تو پھر اس کو قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اس کو بندے کو جاہل کہا جائے گا، عالم نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے بندے کو اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک ان پڑھ بندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور پڑھا ہوا جو ہے وہ اس کے اندر اپنی گنجائش تلاش کرتا رہتا ہے کہ یہاں تک جانے میں تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک تو چھٹی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب بندے کا نفس جو ہے وہ چھٹی پسند ہو، سہل پسند ہو، اور دین کے اندر وہ گنجائش ڈھونڈ رہا ہو، تو پھر اسے اپنا جلد محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے کہ جب وہ ایک رازدان کی طرح بن جاتا اس کا نفس، اور پھر وہ راز کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی علم برکت والا وہی ہوتا ہے کہ جس میں خشیت برقرار رہے۔ جو علم بندے کو گناہوں پر جری کر دے تو وہ علم علماء حق کا علم نہیں بلکہ علماء سو کا علم ہے۔ علماء حق کا علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے دور رہے، گناہوں سے ڈرے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا بھاری سمجھے، نہ یہ کہ بڑے بھاری گناہوں کو ہلکا سمجھے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگلی آیت جو ہے اس میں فضیلت علم کو یوں بیان کیا گیا، وما يعقلها الا العالمون۔ ہا کا مرجع آیات، یعنی آیات الہی کی سمجھ نہیں آتی مگر انہیں جو علم والے ہوں۔ تو اللہ کی آیات پوری کائنات میں ہیں، ہر طرف۔ ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر طرف اس کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور ان آیات کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ عمومی طور پر جو سکول پڑھا ہوا طبقہ ہے، اردو خاں، تو وہ یہ جو علوم اسلامیہ کی گہرائی ہے اور اس کے اندر سال ہا سال پڑھنا، اور یہ سارے علوم عالیہ سے پہلے ان کو حاصل کرنا، تو اس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور تم مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کی سمجھ تب آئے گی صرف بھی آئے، نحو بھی آئے، اتنے 16 علوم ان میں مہارت حاصل ہو تو پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے آسان کیا، تم مولویوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ہر وہ جس نے عربی قواعد اور ضوابط 5% بھی نہ پڑھے ہوں، وہ پھر تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے کہ جب اللہ نے آسان کیا ہے تو اگرچہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے علوم دینیہ نہیں پڑھے ہوئے تو میرا بھی حق ہے میں تفسیر لکھوں،
میں انجینئر ہوں، میرا بھی حق ہے میں تفسیر لکھوں، چونکہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، اور پھر جب وہ تفسیر لکھتے ہیں تو کوئی نیا کٹا کھول دیتے ہیں، یعنی وہ پھر سارے فتنے ہی فتنے آگے جو معاشرے میں موجود ہیں ان میں 90% سے زائد وہ اس بنیاد پر ہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں یا حدیث کی شروحات ایسے لوگوں نے کر ڈالیں کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ وہ تفسیر لکھیں یا وہ شرح کریں، یعنی انہیں محض تھوڑا سا، یعنی یوں سمجھو کہ سمندر کے مقابلے میں ایک پیالہ علم کا پیا اور اسی سے ہی انہوں نے آگے سمجھا کہ یہی پیالہ ہی سمندر ہے، اور اس پر آگے جب لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ پیالہ اور سمندر اس میں بڑا فرق ہے، تو اس بنیاد پر کئی فتنوں نے جنم لیا کہ جو شرائط تھیں وہ پوری نہ کی گئیں، اور قرآن مجید کے تراجم اور تفسیریں اس پر لکھی گئیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بخاری شریف میں اس کا جو کتاب التفسیر ہے بخاری شریف کی، اس میں اس کا مطلب بیان کیا گیا امام مجاہد کی روایت سے، یعنی جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا اے للحفظ، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا مطلب ہے کہ ہم نے حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا، کہ اتنی کوئی بھی کتاب آسان نہیں اس کا حفظ کرنا جتنا کہ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے۔ اور یہ بات واقع اور تجربے کے بھی بالکل مطابق ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب جو کہ ایک پارے جتنی ہو تو دنیا میں اس کے تجھے 2% حافظ بھی نظر نہیں آئیں گے، جبکہ قرآن کے 100% حافظ جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور پھر ایک بار حفظ کر بھی لیں تو اس حفظ کو برقرار رکھنا قرآن مجید کی حفظ کے برقرار رکھنے کے مقابلے میں کہیں مشکل ہوتا ہے۔ اب میں نے کئی کتابوں کے متن یاد کیے عربی میں، جو نحو میں، فقہ میں، تو قرآن مجید کی آسانی اپنی جگہ ہے، اور یاد کرتے وقت بھی اور یاد کر کے پھر اسے برقرار رکھتے ہوئے بھی، یعنی جتنا آسان قرآن کو یاد کرنا ہے اور پھر اس حفظ کو برقرار رکھنا، اتنا اور کوئی کتاب کسی بلیغ سے بلیغ مصنف کی جو ہے دور دور تک اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس کے 30 پاروں کے مقابلے میں وہ 30 ورقوں کی بھی ہو تو اس کی حیثیت جو ہے وہ جتنا بھی رٹا لگاؤ اس کو کئی سالوں تک برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید شرق و غرب میں لاکھوں اس کے حافظ موجود ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم نے حفظ کے لیے اس کو آسان کیا۔ اب انگلش سمجھنے کے لیے تو ٹینس پڑھنے پڑیں، یہی طبقہ اردو خواں جو کہتا ہے کہ یہ اتنے سال یہ گرامر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف و نحو کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ تو ادھر یعنی انگلش کا صحیح بولنا یا سمجھنا یا لکھنا پڑھنا، اس کے لیے تو یہ محال سمجھتے ہیں کہ جب تک انگلش کی گرامر نہ آتی ہو اس وقت تک وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ادھر یعنی ایک موقوف علیہ اس کو واضح خود تسلیم کرتے ہیں، اور ادھر پڑھے بغیر ہی اپنی خواہش کے مطابق ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اور اصولوں کے بغیر ہی، جبکہ ساری زبانوں سے اصول اس زبان کے زیادہ ہیں اور ساری زبانوں سے قواعد و ضوابط اس کے وسیع ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک فتنہ ہے کہ آیت کا سہارا لے کر قرآنی علوم کو ترک کرنا اور پھر اپنی من مانی تفسیریں کرنا اور من مانی شروحات کرنا۔ تو قرآن مجید لغت قریش میں نازل ہوا، اور عربی زبان کے جو قواعد جب مرتب ہوئی، نحو اور صرف، تو وہ سارے جو ہیں وہ ان کو پیش نظر رکھ کے ہی قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے۔
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما یعقلها الا العالمون۔ اب اگر ان والا مطلب لیں تو پھر دونوں آیات ٹکرا جائیں گی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا کا مطلب ہے عالم ہو یا غیر عالم ہو ہم نے آسان کر دیا، اور ادھر یہ ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، عالم کو سمجھ آتی ہے۔ تو اب تطبیق تب ہوگی جب وہی مطلب لیں جو امام مجاہد نے ذکر کیا۔ باقی جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی یقیناً آسانی ہے کہ بندہ جب اس کے فہم کے لیے کوشش کرتا ہے تو آگے رستے بنتے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹتے جاتے ہیں اور اسے نور ملتا ہے اور آسانی پیدا ہوتی جاتی ہے فہم کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جو اصل آسانی جس کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا میں ذکر ہے وہ حفظ کے لحاظ سے ہے، اور وہ قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے کہ اور کہیں اس انداز میں وہ آسانی موجود نہیں ہے جو حفظ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور باقی اس کے مفاہیم کو، مطالب کو سمجھنے کے لیے وہ سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے کہ جو علوم عالیہ کی شکل میں پہلے موجود ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ بھی فضیلت علم پر۔ نسمع مطلب یہ ہے نعلم، نسمع یہاں پر نعلم کے معنی میں ہے کہ اگر ہم جان لیتے، علم ہمیں آ جاتا تو ہم جہنمی نہ بنتے۔ جہنمی تب ہم بنے جب ہمیں علم نہیں آیا۔ او نعقلو، یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے اس آیت کو تقلید کی دلیل بھی قرار دیا کہ ناقلو کا مطلب ہے خود سمجھنا، نسمع کا ہے کہ کسی کی تقلید کرنا، کسی کی سن لینا، کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ تو یعنی جہنمی یہ کہیں گے نہ تو ہم ایسے تھے کہ مقام اجتہاد تک پہنچتے، اور نہ ایسے تھے کہ ہم کسی کی تقلید کرتے، چونکہ ہم غیر مقلد رہے تو لہذا جہنم تک پہنچنا پڑا۔ تو نسمع او نعقل، جیسے یعنی نسمع سے علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی تقلید جو اپنی شروط کے ساتھ ہے اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو یہ استفہام انکاری ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ کیا برابر ہیں؟ تو مطلب کیا انکار ہے، برابر نہیں ہیں۔ پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی سے کسی قسم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم آتا پڑھنے سے ہی ہے۔ باقی اس کی وضاحت جو ہے وہ فتح الباری سے اس دن بیان کر دی تھی۔ اس میں دو قول ہیں، یعنی یا تو یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے یا یہ فرمان صحابہ ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، اور یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے یا فرمان صحابہ ہے۔ آگے علم کے ساتھ علم نافع کے لیے شرط ہے کہ بندہ
خدا سے تو ڈرے لیکن لوگوں سے نہ ڈرے. اگر وہ لوگوں سے ڈرتا ہو تو پھر علم کا ابلاغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم وراثت نبوت ہے، اور محض پڑھ لینا یہ وراثت نہیں. نبوت کے فیض کے تحت وراثت بنتی ہے، اور انبیاء جو ہیں نبوت کی شرائط میں سے جو بنیادی شرائط ہیں وہ ہے شجاعت. تو ہر نبی اشجع القوم ہوا ہے، یعنی اللہ نے انہیں جس قوم کا نبی بنایا اس ساری قوم کے مقابلے میں انہیں زیادہ دلیر بنایا. یعنی یہ نبوت میں جس طرح صداقت اور پارسائی شرط ہے تو نبوت میں دلیری بھی شرط ہے. یعنی اگر کوئی بندہ بزدل ہو تو وہ اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتا، کہ جس معاشرے میں وہ ہو، معاشرے کے لوگ جو ہیں ان کا ڈر اس پر غالب ہو، تو پھر وہ پیغام پہنچا نہیں سکتا. تو اللہ کا یہ ازل سے فیصلہ ہے، اس نے جس کو بھی نبی بنایا انہیں شجاع ضرور بنایا، یعنی اپنی قوم کے مقابلے میں ان کو شجاعت دی. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشجع الانبیاء قرار دیا، یعنی باقی نبی تو اشجع القوم ہیں، اپنی قوم سے شجاع. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس ہیں اور اشجع الانبیاء ہیں، کہ سارے انبیاء شجاع ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اس میں تفضیل آپ کے لیے ہے کہ آپ نبیوں میں سے سب سے زیادہ شجاع ہیں. اور پھر آپ کی وراثت ہے آخری امت کے پاس علم کی، تو پھر امتوں میں یہ امت سب سے زیادہ شجاع ہے. اور اس بنیاد پر جو صدی کا مجدد ہوتا رہا ہے وہ اس صدی کے لوگوں سے سب سے زیادہ شجاع قرار پایا. اور پھر آگے جو مجددین کے کارکنان ہیں ان کے لیے اور علماء ربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دلیر ضرور ہوں، تب وہ اپنے فتوے کا علم کا ابلاغ کر سکتے ہیں. اگر ان کے اندر بزدلی ہو تو پھر بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں کہ وہ کہیں علماء سو نہ بن جائیں، کہ اپنے سامنے برائی دیکھتے رہیں مگر بول نہ سکیں اور بدی سے کمپرومائز کر جائیں. تو پھر یعنی وہ اگرچہ کسی مسلک میں بھی ہوں وہ علماء سو قرار پا جاتے ہیں. یعنی کچھ تو علماء سو ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر علماء سو ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں، اور کچھ تب علماء سو بنتے ہیں کہ عقیدہ تو درست ہے مگر وہ امر بالمعروف نہیں کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ڈر کی وجہ سے. تو اس بنیاد پر وہ بھی علماء سو قرار پاتے ہیں. یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ جو مشکات کا باب ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے علماء تھے، مبلغین تھے، اور وہ معاشرے کی اصلاح کی تقریریں کرتے تھے. مثلاً شراب کے خلاف، زنا کے خلاف تقریریں. تو تقریریں کر کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر ہماری تقریروں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا اور الٹا لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، ہم شرابیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو شرابی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم زانیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں زانی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم سود خوروں کے خلاف تقریر کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بھی گزارا اسی معاشرے میں کرنا ہے، تو ہمیں نہ کوئی نذرانہ دیتا ہے نہ کوئی وظیفہ دیتا ہے، ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. تو ان
علماء نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، انہوں نے پھر سوچا کہ ہمیں اپنی پالیسی نرم کرنی چاہیے کہ ہم نے ہر کسی کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. تو نرم پالیسی کے نتیجے میں وہ آپس میں قربت ان کے پیدا ہوئی. تو سب سے پہلے تو اکٹھے بیٹھے، جالسوہم فشاربوہم فاکلوہم، اکٹھے بیٹھے انہی نوابوں وڈیروں چودھریوں کے ساتھ جن کو روزانہ تقریروں میں کوستے تھے کہ یہ لفنگے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ بدکار ہیں. پھر ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا انہوں نے. ظاہر ہے کہ جب بیٹھنے کا آغاز کیا تو یہی اپنے کارکنوں کو کہتے ہوں گے کہ اب بیٹھیں گے تو ان کو سمجھائیں گے، اگر ان کے قریب ہی ہم نہ جائے تو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیٹھے تو پھر انہوں نے اکٹھے کھایا پیا، دعوتیں پھر شروع ہو گئیں اکٹھی. فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، رب نے ان کے دل آپس میں ملا دیے. یعنی کبھی اتنا شدید اختلاف ہوا کرتا تھا علماء بنی اسرائیل اور ان بنی اسرائیل کے سرداروں کے درمیان کہ تابڑ توڑ حملے کرتے تھے وہ تقریروں میں ان کے خلاف، اور اب یہ آپس میں بالکل مل جل کے متحد ہو کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے دین بیچا، انہوں نے علم بیچا، اور یہ اپنی دنیا کے مفادات کے لیے انہی بروں کے ساتھ، برے تو نیک نہیں ہوئے لیکن نیک برے ہو گئے ہیں. اور یہ علماء بنی اسرائیل کی مذمت کی گئی کہ وہ معاشرے کے بروں کو تو اپنی لائن پہ نہیں لا سکے لیکن خود ان کی لائن پہ چلے گئے اور دنیاوی آپس میں آسانی تلاش کر لی. تو یہ گفتگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کا جب ذکر مکمل ہوا تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی. اس کے بعد فرمایا میری امت والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم تو ایسا نہیں کرو گے. یعنی وہ دو طرح ترجمہ بنتا ہے کہ ایک خبر دی کہ میری امت کے علماء اور بنی اسرائیل کے علماء میں بڑا فرق ہے. بنی اسرائیل کے علماء بروں کی طرف جھک گئے تھے، مگر میری امت کے علماء جو ہیں یہ ڈٹ جائیں گے، اور میری امت آخری امت ہے کیونکہ اور کوئی نبی نہیں آگے آئے گا تو میری وراثت ان کو ملنی ہے. تو میری امت کے علماء جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی علماء کا کردار ادا نہیں کریں گے، یہ صحیح کردار ادا کریں گے. اور دوسرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی بلکہ اس توقع کا اظہار کیا کہ تم ایسا نہ کرو جیسے انہوں نے کیا، کیونکہ اگر تم نے بھی ویسے کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی پورے پیکج پر اللہ لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی. تو یہاں فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، تم ضرور بالضرور اچھائی کا حکم دو گے، تم ضرور بالضرور برائی سے روکو گے. اور میری امت وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، تم آگے بڑھ کے ظالم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو گے. یعنی یہ جو ٹیک چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو قیامت تک کے لیے خطاب کیا تو خبر دی یا حکم دیا کہ تم نے دھیان رکھنا ہے اپنا، تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا کہ جب معاشرے میں بدی تیز ہو اور تمہاری تقریروں کا تمہیں کوئی اثر نظر نہ آ رہا ہو اور ادھر معاشرے میں تمہارے لیے معیشت کے بھی مسائل بن رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر چودھری صاحب کے پاس ہی سردار صاحب کے پاس ہی جا کے بیٹھ جاؤ اور وہیں کھانا پینا شروع کر دو. یعنی اگر تم ان کے پاس گئے تو تمہارے اندر
پھر امر بالمعروف والی قوت نہیں رہے گی اور نہی عن المنکر کا حوصلہ نہیں رہے گا، پھر تم بزدل بن جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کرنا، وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، یدین الظالم، ظالم کے دونوں ہاتھ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کہ میری امت کی علماء تم ضرور بالضرور معاشرے کے ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑو گے، یعنی صرف زبان تک نہیں رہو گے، اگر ضرورت پڑی تو تم اس کے ہاتھ بھی پکڑو گے جو باز نہیں آ رہا ظلم کرنے سے، اور ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ پکڑو گے۔ یا تو کہا کہ پکڑ لینا، یا خبر دی کہ پکڑو گے، یعنی ایسا جو ہونا تھا مستقبل میں پہلے بتا دیا، اور اس امت میں پھر ایسا ہوا کہ مجدد مجتہد جو تھے انہوں نے ظالموں کے ہاتھ پکڑے، اور اسی بنیاد پہ اتنی صدیوں میں دین اصلی شکل میں آج تک موجود ہے، کہ اس امت کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وصف تھا، جس وجہ سے یہ سردار ہے، اس پر آنچ نہیں آئی، اگرچہ علماء سو بھی بنتے رہے، درباری ملا یا حاکم کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ جو بھی کہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایسے درباروں سے بغاوت کر کے، اگرچہ انہیں عمریں جیلوں میں گزارنا پڑیں یا کوڑے کھانے پڑے یا جنازے ان کے جیلوں سے نکلے، لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس امت کی یہ عظمت ظاہر کی، اور قرآن مجید میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو امام راضی یہاں کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہر جگہ پہلے نمبر پہ ذکر ہے، آمنوا باللہ ورسولی، آمنوا باللہ ورسولی، آمنوا باللہ، ہر جگہ ایمان باللہ کا ذکر پہلے نمبر پر ہے، لیکن اس آیت میں تیسرے نمبر پر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ تو دعویٰ ہے کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو، دلیل کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی جو ہمیشہ وصف پہلے رہا، یہاں وہ وصف تیسرے نمبر پہ چلا گیا، چونکہ مقصد تھا اس امت کی سرداری کی دلیل کہ جو شان صرف انہی میں ہو اور کسی میں نہ ہو، چونکہ مقابلہ تو ان امتوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اپنے نبیوں کا، یعنی اجابت والی، تو اللہ پر ایمان تو سب کا ہی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے امتی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سچے امتی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے۔ ایمان باللہ کی بنیاد پر تو اب یہاں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مراد ہی ماننے والے لیے ہیں، تو فرق پھر کس سے ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، کہ اس درجے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وصف کسی امت کو نصیب نہیں ہوا جو اس امت کو نصیب ہوا۔ یہ اس امت کی سرداری کی دلیل ہے۔ ایمان تو سارے اللہ پر لائے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس طرح اس امت نے یہ وصف پایا گیا ہے اس میں، اور پایا جا رہا ہے اور قیامت تک پایا جائے گا، یہ اس امت کی سروری اور سرداری کی دلیل ہے۔ اس واسطے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ قول ذکر ہے، تو یہ مطلب ہے امام بخاری نے فضیلت بیان کی، ساتھ تقاضا بھی بیان کیا، انما العلم بالتعلم، آتا پڑھنے سے ہے، اور پھر آگے ساتھ ذمہ داری بھی بیان کی کہ علم آ جانے کے بعد ہر بندہ علم کو نبھا نہیں سکتا،
یعنی علم نبھانے کے لیے روزانہ جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے. وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ، سمسامہ کہتے ہیں تلوار کو. لو وضعتم، جو شاگرد بیٹھے تھے یا لوگ جو خطبہ سن رہے تھے ان کو کہا کہ اگر تم تلوار میری اس جگہ پہ رکھو، علی ہذہ واشار الی قفاہ، قفا جو ہے جہاں سر ختم ہوتا ہے اور گردن شروع ہوتی ہے اور درمیان میں جو گہری جگہ ہے اس کو قفا کہتے ہیں. تو کہا اگر تم تلوار اس جگہ پہ رکھ لو جہاں جس کو کھتی کہتے ہیں، میری گردن پہ تم تلوار رکھ لو، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ، تلوار تو میں نے اس لیے رکھی کہ میں چپ کر جاؤں، میں جو بولنا چاہتا ہوں میں نہ بولوں. تم نے مجھے پکڑ لیا اور تم نے پکڑ کے تلوار میری گردن پہ رکھ لی، اور مقصد تمہارا یہ ہے کہ میں حق نہ بولوں. میں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں وہ آگے بیان نہ کروں. تو فرمایا کہ اگر تلوار یہاں بھی ہو، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، اگر تلوار یہاں ہو اور مجھے لگے کہ اس کے چلنے سے پہلے پہلے ایک لفظ تو میں بول سکتا ہوں تو میں پھر بھی بولوں گا، میں چپ نہیں کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا فرمان، یعنی یہ بطور فرض کہا کہ جو سامنے تھے وہ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی اگر کوئی ایسی قوت آ جائے کہ جو روکے کہ جو تم نے سنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین، وہ آگے بیان نہ کرو، چپ کر جاؤ. دھمکی دیں، پھر دھمکی کے بعد عملاً پکڑ لیں، پھر پکڑنے کے بعد تلوار یہاں رکھ دیں کہ اب جو ہے وہ منٹ لگے گا اور سر تن سے جدا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہاں رکھی ہوئی کہ یہاں آنے تک میں پھر بھی اتنے وقت میں بھی بول کے ہی رہوں گا کہ جب تک کہ سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں کوئی کلمہ حق قضا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں وہ کلمہ حق جو میرے پاس موجود ہے میں وہ کلمہ حق جو ہے اس کی ادائیگی کروں گا. تو یہ کتاب العلم میں لانے کا مقصد امام بخاری کا، یعنی علماء کو ساتھ یہ تربیت دینا ہے کہ جس علم کی اتنی فضیلت ہے، العلم قبل القول والعمل، اس کے لیے پھر اتنی جرت کی بھی ضرورت ہے اور اتنی شجاعت کی بھی ضرورت ہے کہ بندہ اپنی جان کو قیمتی نہ سمجھے بلکہ دین کی دعوت اور پیغام کو قیمتی سمجھے. کہ اگر اتنا ٹائم بھی اس کے پاس باقی ہے جو منٹ کا 10واں حصہ ہے جس میں محض ایک کلمہ بولا جا سکتا ہے تو پھر بھی وہ بولے، یہ نہ کہ اب تو تلوار یہاں قریب آ گئی ہے، آگے تو اب کوئی وقت نہیں رہا. تو پھر بھی فرمایا کہ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ، پھر میں نے گمان کیا کہ میں نافذ کر سکتا ہوں ایک کلمہ، نافذ کر سکتا ہوں مطلب جو دل میں ہے زبان پہ لا سکتا ہوں. سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ یہ صفت ہے اس کی کہ میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قبل ان تجیزوا، یہ ہے جواز سے اجازہ، جواز ہوتا ہے گزرنا، اجازہ ہے گزارنا، ان تجیزوا کہ تم تلوار گزار دو مجھ سے، لانفذتها یہ جزا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک کلمہ تو میں بول سکتا ہوں تو میں بول کے ہی رہوں گا اگرچہ تلوار میری گردن پہ آ چکی ہو. تو اس طرح یعنی علوم کے حروف تہجی کے لحاظ سے یہ شرط ہے ایک مفتی عالم ربانی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ایسا وقت اس پہ آ سکتا ہے، اور اگر آ گیا تو وہ پھر جان کو ترجیح نہیں دے گا، ایمان کو ترجیح دے گا اور دین چھپائے گا نہیں.
بلکہ دین بیان کرے گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس نے پڑھا ہے، معاشرے نے نہیں پڑھا، اور لوگ اندھا دھند غلطی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ اگرچہ اسے صرف دھمکی نہیں دی گئی، عملاً پکڑ کے تلوار رکھ دی گئی ہے، تو پھر بھی وہ کلمہ حق بولے جو اس نے قرآن و سنت سے حاصل کر رکھا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کونو ربانیین، تو یہاں ربانی کا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ ربانی کس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف نسبت ہے، ربانی رب والا، تو ربانی کون ہوتا ہے؟ عالم ربانی، کونو ربانیین حکماء فقہاء علماء، کہ ربانی بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ بندے میں حکمت بھی ہو یعنی دانائی، فقاہت بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ تینوں صفتیں موجود ہوں تو پھر وہ عالم ربانی ہوتا ہے، حکیم، فقی اور عالم۔ وَيُقَالُ، دوسرا ربانی کی ایک دوسری تعریف ہے، الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے علوم سے پہلے چھوٹے چھوٹے علوم لوگوں کو پڑھائے، یعنی لوگوں کی تربیت کرے صغار علم کے ساتھ، کبار سے پہلے، یعنی جو ایک تقاضا ہے، مثلا اس بچے نے نئے سرے سے پڑھنا ہے تو اسے حروف تہجی کی پہچان، پھر آگے اس کو صرف نحو وغیرہ، جو نہ کہ اس کا برعکس کہ وہ اسے پہلے ہی وہاں سے شروع کرا دے جہاں گہرا پانی ہے اور وہ اس کے اہل نہیں۔ تو ربانی اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو رفتہ رفتہ تربیت کرے عوام کی، معاشرے کی، لوگوں کی، کہ جس کی بنیاد پر بھاری علم سے پہلے آسان پڑھائے اور بڑے علم سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو پڑھا کر معاشرے کو ایجوکیٹ کرے، تو وہ عالم ربانی ہوتا ہے کہ وہ تربیت، نشو و نما جو انسان کی صلاحیتوں کی ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے۔ ورنہ جو ہوتا ہے کہ مثلا ایک جانور جو 100 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے، ٹریننگ کے بعد پہلے دن بمشکل 5 کلو اٹھاتا ہے، تو اگر پہلے دن ہی 100 کلو رکھو تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو وہ ساری زندگی کے لیے ناکارہ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یعنی بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی علم کا بوجھ رکھنا، اس کے لحاظ سے بھی یعنی یہ ضروری ہے کہ عوام جن کو تربیت دی جا رہی ہے یا طلباء جن کو پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کی صلاحیتوں کا وہ ایسا ماحول رکھا جائے کہ وہ نشو و نما ہو، نہ یہ کہ وہ کچلی جائیں اور جس کے نتیجے میں وہ بالکل محروم رہ جائیں۔ تو وہ عالم ربانی ہے جو کبار علم سے پہلے صغار علم کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے۔ اب یہاں پر کوئی ایک حدیث بھی
مسند ذکر نہیں کی اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. مسند ذکر یعنی جس طرح باقی حدثنا محمد بن یوسف آگے آ رہا ہے تو پوری سند ذکر کر کے اس باب میں ایک بھی حدیث مسند ذکر نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس موضوع پر انہیں کوئی حدیث مسند ملی نہیں یا کوئی حدیث مسند ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی جو تمہید بخاری کے اندر ہماری وضاحتیں ہیں اس کا ایک حصہ ہے کہ چونکہ یہ موضوع انہوں نے آیات سے بیان کر دیا ہے اور احادیث مسند اتنی کثرت سے ہیں کہ پھر آگے ہوگا کہ بعض کو بعض پر ترجیح دینا وہ ایک مزید مسئلہ بنے گا. تو انہوں نے پھر تعلیقات کے ذریعے یعنی سند بیان کیے بغیر چند احادیث اس پر بطور خلاصہ جو ہیں وہ ذکر کر دیں. یہ مقصد محض اختصار تھا، ورنہ ایسا نہیں کہ یہاں کوئی حدیث مسند موجود نہیں. حدیث مسند کثرت سے موجود ہیں. اس موضوع پر جو ترجمۃ الباب میں دعویٰ کیا گیا کہ علم قول اور عمل سے مقدم ہے، اس پر بہت سی احادیث ان کی پاس دلائل کے طور پر تھیں، لیکن آیات پہ اکتفا کیا اور پھر اختصار کے پیش نظر احادیث میں سے چند معلق حدیثیں مسند کے مقابلے میں کہ ان کی سند ذکر نہیں کی، صرف حدیثوں کا معلق حدیثوں کا مضمون جو ہے وہ ذکر کر دیا. عمدۃ القاری کے اندر ربانی کی ایک اور تعریف انہوں نے ذکر کی کہ عالم ربانی اسے کہا جاتا ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھائے، یعنی پڑھ کے پھر چپ سرکار نہ بن جائے، پڑھنے کے بعد جو پڑھائے اسے عالم ربانی کہا جاتا ہے. اور جو صرف پڑھ لے آگے مدرس نہ بنے، مبلغ نہ بنے، تدریس اس کی نہ کرے، آگے نہ پڑھائے، تو اس کو پھر عالم ربانی نہیں کہا جاتا. ربانی ہونے کے لیے پڑھنے کے بعد آگے پڑھانا ضروری ہے. یہ ابن عربی سے انہوں نے ذکر کیا، لا یقال للعالم ربانی حتی یکون عالما معلما، کہ جب عالم کے ساتھ معلم بھی ہو تو پھر ربانی ہے، اور اگر عالم ہو مگر معلم نہ ہو تو ربانی نہیں ہے. تو اس واسطے یعنی ربانی کا اطلاق مدرسین پر ہوتا ہے کہ جب عالم کے ساتھ معلم بھی بنتے ہیں تو پھر ان کو عالم ربانی کہا جاتا ہے.
آگے ہے باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. تخول ہے محفوظ کرنا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حفاظت کرتے تھے واعظ اور علم کے معاملہ میں، تاکہ وہ اکتا نہ جائیں. یعنی پڑھنا پڑھانا یہ تو پہلے آ گیا کہ بڑی اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اگلا اکتا جائے، تھک جائے تو پھر بھی اس کو جاری رکھا جائے. چونکہ اسلام میں میانہ روی ہے تو دونوں جہتیں پھر ترجمۃ الباب کے اندر بھی بیان کی امام بخاری نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ رکھتے تھے دنوں کے اندر واعظ میں. کراہت السامات علینا، سامہ ہے ملال آ جانا، کہ ہمارے اوپر تھکاوٹ اور ملال کو ناپسند کرتے ہوئے، کہ قبل اس کے کہ یہ تھک جائیں یا ان پر ملال آ جائے تو ان کا شوق ابھی باقی ہو تو گفتگو کو ختم کر دیا جائے. اور اس وجہ سے یعنی وہاں ایام میں سے بعض ایام منتخب کیے جاتے تھے پڑھانے کے لیے. یعنی یہ جو بدعت کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ایک ویسے بدعت ہے روزانہ علم کی کلاس کا ہونا. یعنی وہاں ہفتے میں روزانہ کلاس نہیں ہوتی تھی. یہ بھی جس طرح تراویح بدعت حسنہ ہے، نعمت البدعت و حاضی، ایسے ہی یہ ہماری ضرورت کے پیش نظر، اور یہ تو یعنی بر صغیر پاک و ہند میں یہ درس نظامی کا نصاب جب نظام الدین سیالوی جو ہے انہوں نے شروع کیا تو اس کے بعد بھی تھا کہ ہفتے میں 3 دن سبق ہوتا تھا. 3 دن سبق ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی جو ہے وہ چلیں پھریں موج کریں. مطلب یہ ہے کہ 3 دن کا پڑھا ہوا ہضم ہفتے پورے میں ہوتا تھا، کہ ایک دن جو پڑھا ہے اگلے دن اسے بھرپور طریقے سے یاد کیا جائے. اور پھر کلاس میں مدرس کے ساتھ معید کا اہتمام ہوتا تھا، کہ مدرس نے پڑھایا ہے اور معید جو ہے وہ دہرائے اس کو اور طلباء سنیں، اور پھر ایک پورا دن اس کا تکرار کرتے رہیں، اس کو پکاتے رہیں. یعنی یہ جو وقفہ تھا یہ وقفہ تھا ہاضمے کے لیے، کہ پڑھا ہوا ہضم صحیح ہو جائے. کیونکہ آگے مسلسل اگلا پڑھا دیا جائے گا تو یہ صحیح طریقے سے سرایت نہیں کرے گا. تو پھر آگے ایک دن پڑھایا جاتا تھا، پھر اگلا دن جو ہے وہ صرف اس کو ہضم کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کتاب بند کر کے سارے پھرنے کے لیے نکل جائیں باہر. یعنی کلاسیں لگی رہتی تھیں طلباء کے لحاظ سے کہ وہ اپنا سبق یاد کرتے رہتے تھے. تو اس وقت تو یعنی جو عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں جو ہے وہ جمعرات کا دن یا اس طرح بعض ایام جو ہیں وہ معین کیے جاتے تھے، اور ان کے اندر پڑھانے کے بعد پھر ان کو وقفہ دیا جاتا تھا. اور دیگر بھی چونکہ جہاد اور امور جو ہے وہ موجود تھے تو اس بنیاد پر تخول تھا. یعنی روزانہ کی مستقل تدریس کی کلاس نہیں تھی، اگرچہ وہاں چند لمحے بھی ہمارے کروڑوں سالوں سے زیادہ مفید قرار پائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دلوں پر تجلی کا نزول ہو جاتا تھا. لیکن یہ رکھا اس چیز کو کہ صحابہ کہتے ہیں یہ تخولون بالموعظات من الایام، مسلسل نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ایام میں سے بعض ایام کو منتخب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم سے مالا مال فرماتے تھے.
اور دوسرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ اس کا بھی پھر ایک دائرہ کار ہے، اس پر پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم بارک لنا فی الامور کلها، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا